نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، یہ مختلف دینی مسائل کا حل سلسلہ نمبر 129 ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ میری بیٹی کی ساس بیوہ ہو چکی ہے تو کیا میرے لیے اس سے نکاح کرنا درست ہے؟ الجواب: فتاوی عالمگیریہ، فتاوی شامیہ، تمام کتب فقہ میں یہ بات موجود ہے اصولی طور پہ کہ اس میں اگر کوئی اور محرمیت کا رشتہ نہیں ہے تو اس سے نکاح جائز ہے۔ صرف بیٹی کے ساس ہونے کی وجہ سے رشتہ ناجائز نہیں ہے۔ بیٹی کے ساس، بیٹی کا جو گھر والا داماد ہے، اس کے لیے ساس سے نکاح کرنا حرام ہے، لیکن بیٹی کے جو باپ ہے وہ اس کا غیر محرم ہے، اس کے لیے نکاح کرنا جائز ہے۔ بیٹی کی ساس بیوہ سے آپ کے لیے نکاح کرنا درست ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 دفعہ یوں کہا کہ تو میری طرف سے فارغ ہے تو کتنی طلاقیں ہوں گی؟ الجواب: 1 طلاق بائن ہو چکی ہے، باقی 2 طلاقیں لغو ہیں۔ شرعی اصول یہ ہے البائن یلحق الصریح لا البائن۔ یہ طلاق بائنہ ہے تو طلاق بائن جو ہوتی ہے وہ بائن سے نہیں ملا کرتی، نکاح ٹوٹ چکا ہے، جانبین کی رضامندی سے دوبارہ نکاح درست ہے، صرف 2 طلاقوں کا حق باقی ہوگا۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے مال حرام سے یعنی سود، پرائز بانڈ وغیرہ دیگر جو حرام ذرائع ہیں، ایسے مال کی وجہ سے حج فرض ہوگا یا نہیں؟ الجواب: مال حرام کی وجہ سے حج فرض نہیں ہوتا، مال حلال کے اوپر حج فرض ہوتا ہے۔ مال حرام جو ہے وہ اصل مالک تک پہنچائیں، جس کا مال وہ ہے، اگر مالک معلوم نہیں ہے تو بغیر نیت ثواب صدقہ کر دیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ ایک عورت مطلقہ ہے یا اس کا شوہر فوت ہو چکا ہے، وہ عدت میں ہے، تو کیا عدت والی عورت حج یا عمرہ پر جا سکتی ہے؟ الجواب: عدت والی عورت حج یا عمرہ پر نہیں جا سکتی جب تک عدت سے فارغ نہیں ہو جاتی۔ فتاوی عالمگیریہ جلد نمبر 1 صفحہ 219۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ بغیر محرم شرعی عورت حج یا عمرہ پر جا سکتی ہے یا نہیں؟ الجواب: شرعی محرم کے بغیر عورت حج یا عمرہ پر نہیں جا سکتی۔ احسن الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ 532۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مشینی ذبح کا کھانا درست ہے یا نہیں؟ الجواب: علماء اکرام کی تحقیقات کا خلاصہ یہ ہے کہ مشینی ذبح کا استعمال درست نہیں ہے، اس کا کھانا درست نہیں، اس سے پرہیز کیا جائے۔ اس صورت میں 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو یا اہل کتاب ہو۔ نمبر 2، ہر جانور یعنی مرغی یا بکرا، اس پر الگ الگ بسم اللہ پڑھی جانی شرط ہے، اور مشینی ذبح کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی، اس لیے مشینی ذبح نہ کھایا جائے، تو علماء اکرام نے اس سے منع کیا ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ نماز فرض کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھنا حدیث میں ثابت ہے یا نہیں؟ الجواب: سر پر ہاتھ رکھ کر فرض نمازوں کے بعد دعا پڑھنا ثابت ہے، مجموع الزوائد جلد نمبر 10 صفحہ 110۔ اسی طریقے سے اعمال الیوم واللیلہ علامہ ابن سنی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 101 پر انہوں نے بھی یہ حدیث لکھی ہے، حدیث نمبر 112، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی وفرغ من صلاته مسح بیمینہ علی رأسہ وقال بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن، رواہ الطبرانی والبزار بنحوہ باسانید
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو جاتے تو اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھتے اور یہ دعا پڑھتے بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن. اور بھی کچھ الفاظ منقول ہیں تو ادنا اختلاف کے ساتھ الفاظ ثابت ہیں. بہرکیف یہ حدیث تعدد طرق کی وجہ سے درجہ حسن کو پہنچ گئی ہے، اس کا انکار کرنا درست نہیں ہے. مفتی طارق مسعود نے اگر اس عمل کا انکار کر دیا ہے تو وہ غلطی پر ہے، اس لیے پریشان نہیں ہونا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.